सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद सियासत में मैं हूं आपकी होस्ट मलिया खान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमाद हसन साहब, जिनसे हम आज दो चीज़ें पूछेंगे। सबसे पहले तो ये कि मिलिट्री कोर्ट ने सानिया 9 मई के हवाले से जो है और भी मुजरिमान को सज़ाएं सुनाई हैं, ठीक है। और दूसरा ये सुना जा रहा है कि जब उनको सज़ाएं सुनाई हैं तो PTI के जो वकील वगैरह थे वो भी साथ नहीं थे वहाँ पे, तो वो इस बारे में क्या कहेंगे। एक तो ये उनसे हम लोग डिस्कस करेंगे, और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान ने जो है वो एयर स्ट्राइक किया है, उसके पीछे व्हाट वाज द रीज़न एंड उसका इफेक्ट क्या होने वाला है अब आगे चल के। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आज हम मेनली डिस्कस कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी मलिहा, ठीक ठाक है, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो ये बताएं कि सानिया 9 मई के जो भी मुजरिमान हैं, जितने भी लोग मुलव्वस थे उस सब में, उनको आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आता जा रहा है कि वो सज़ाएं सुनाई जा रही हैं उनको, ये सब कुछ। और PTI के जो लॉयर्स वगैरह हैं वो भी इतना नहीं फोकस कर रहे हैं इन सब के ऊपर। तो क्या इस सब के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मलिहा, ये 100+ मुल्ज़मान थे 9 मई के हवाले से। इनमें से अभी एग्जैक्ट फिगर कितना है? 17 को रहा किया गया था और ये तकरीबन 85 रहते थे। अब इनमें से 25 मुल्ज़मान को दोबारा सजाएं सुना दी गई, ठीक है। अभी चंद दिन पहले हाँ, मिलिट्री कोर्ट ने उनको हाँ। सजाएं सुना दी। बाकी रहते थे 60 लोग, उन 60 लोगों को आज सजाएं सुना दी 60 के 60 को पूरे सबको? हाँ, तकरीबन सबको अच्छा। सजाएं सुना दी गई है। और ये वो तमाम के तमाम जो है ये 9 मई के मुल्ज़मान हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए थे, कोर हेडक्वार्टर पे हमला किया था, ISI ऑफिस पे हमला किया, तो वो तकरीबन वो लोग हैं। और ज़्यादा ताल्लुक पंजाब से भी है और पुख्तनख्वा से भी मुख्तलिफ लोग हैं। ठीक है। कितने कितने अरसे की सजाएं सुनाई? इसमें सुनने में 10 साल 6 साल 2 साल 6 साल, लेकिन इसमें अहम तरीन जो सज़ा सुनाई गई है वो है हसन नियाज़ी। अच्छा। ये इमरान खान का भांजा है, सबको मालूम है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मशहूर सहाफ़ी हमारे सीनियर हैं, उनका बेटा है। और हसन नियाज़ी वही है जो एक यूनिफॉर्म लहरा रहे थे उस दिन, और फिर जना हाउस जो कोर कमांडर हाउस था उसी पर हमले में थे, मुलव्विस थे। इसमें अभी मैंने तो डिटेल्स नहीं पढ़े क्योंकि अभी आया है, तो लेकिन इसमें मुझे ख़वातीन तो दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसमें तो यास्मीन राशिद साहिबा भी थी, कुछ और लोगों के नाम भी थे, लेकिन ज़्यादा मतलब जो हमले में मुलव्विस वर्कर थे मेल, तो उनको सजाएं सुनाई गई। लेकिन इसमें अहम तरीन हसन नियाज़ी है और उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अच्छा, ये तो हमाद साहब चलें, ये तो वर्कर्स थे ना, ये तो वर्कर्स हैं जिनको इतनी सजाएं सुनाई गई हैं। जो मास्टरमाइंड है उनके हवाले से क्या होगा? उनको क्या सजा? बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, बार बार जब वहाँ से कोई बयान आया है तो मास्टरमाइंड के हवाले से तो बात हुई है ना, कि मास्टरमाइंड को जब तक सजा नहीं मिलेगी। अब एक हैरत अंगेज पहलू है सामने कि अगर यहाँ पर इतना सख्त एक्शन लिया गया, पहले 25 लोगों को सजाएं दी गई, फिर 60 मजीद लोगों को सजाएं 10-10 साल तक 6-6 साल तक सजाएं सुना दी गई। इसमें हसन नियाज़ी को जो सज़ा सुनाई गई है तो वो इमरान खान साहब का भांजा भी है, बहुत ज़ाहिर है करीबी रिश्ता है। तो इससे एक इंडिकेशन तो ये भी मिल रहा है कि इमरान खान के हवाले से भी कोई सख्त फैसला आने वाला है। तो मतलब पहले से इस तरह जस्चर मिलने लगा है। हाँ, ऑल्दो वो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल जो बात है वो यही है कि उनके हवाले से भी अब जाहिर है अगर वर्कर्स के हवाले से ये चीज़ें आ गई हैं तो फिर लीडर के हवाले से तो आएंगी। 85 लोगों को सजाएं मिल गई है। तो देखिए मलिहा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुज़ाकरात यकीनन चल रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब से अडियाला में मुलाकात जारी है उसके पार्टी लोगों की।
لیکن مذاکرات ایک الگ عمل ہے اور 9 مئی ایک الگ چیز ہے. اس کو الگ الگ رکھا جائے گا اور رکھا جا رہا ہے. یعنی مذاکرات کا عمل تو کنٹینیو ہے نا, مذاکرات میں لیکن 60 لوگوں کو سزائیں بھی سنا دی گئی. لیکن آپ دیکھیں مذاکرات میں اگر وہ یہ والی بات سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کرو, تو رہا کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اس 9 مئی کی وجہ سے دوبارہ اندر چلے جائیں, کیونکہ جب ورکر جا سکتا ہے تو لیڈر تو جا ہی سکتا ہے نا. لیڈر جا سکتا ہے. تو دیکھیں صورتحال پی ٹی آئی کے لیے کچھ زیادہ سازگار نہیں ہے, عمران خان کے لیے بھی حالات زیادہ سازگار نہیں ہے, کیونکہ اب پکڑنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. لیکن اس کا ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جب سزائیں سنا دی گئی ہے نا, تو پھر ان کے پاس اپیل کا راستہ کھل گیا. وہ جا کر اپیل کر سکیں گے اس کے خلاف. ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ان کو ریلیف دے دے. کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ جب آپ کو کوئی سزا ہی نہیں دی گئی تو آپ اپیل بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ تو سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ ہو رہا ہے سب کچھ. غالباً 13 دسمبر کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہاں بھائی جن لوگوں کو پکڑا ہے ان کو فوری طور پر ڈیسائیڈ کر لے کہ کیا کرنا ہے, تاکہ ان کو اگر رہا کیا جائے تو وہ لوگ گھروں کو چلے جائیں, اور اگر ان کو سزائیں ملے تو پھر وہ ہمارے پاس اپنا اپیل لے کر آ جائیں تاکہ ہم اسے دیکھ لیں. تو رہا تو کسی کو نہیں کیا, لیکن پہلے 25 لوگوں کو پھر 60 لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی. اب ان کے پاس اپیل کا راستہ کھل گیا. چلیں اب دیکھتے ہیں. لیکن ابھی ایک اور بات بھی تو ہے نا حیرت کی, وہ یہ حماد صاحب کہ ابھی اس ٹائم پہ ان کے ساتھ کوئی لائر نہیں تھا. وہ جو پہلے 25 لوگ تھے اس وقت تو کوئی لائر نہیں تھا ان کی, مطلب ان کے اگینسٹ یا ان کے ساتھ جانے کے لیے کوئی بھی نہیں گیا نا پی ٹی آئی کی طرف سے. تو ابھی بھی شاید نہیں گیا ہوگا. تو اپیل کے بعد پھر کیسے پروسیڈنگ ہوگی, کیا ہوگا؟ اپیل تو اکیلے بھی سول کی جا سکتی, مطلب سپریم کورٹ میں آئے گی نا. وہ تو ملٹری کورٹ کے تو وہ خلاف تھے نا, اس کو تو وہ مان نہیں رہے تھے کہ ملٹری ٹرائل ہی نہ ہو, تو وہاں پر ان کے وکیل اس لیے پیش نہیں ہوئے. لیکن اگر سپریم کورٹ میں اپیل لے کر آئیں گے تو پھر سپریم کورٹ میں ان کے وکیل آ سکتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ حماد صاحب, افغانستان پہ جو پاکستان نے ایئر اسٹرائک کیا ہے وہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کا افیکٹ کیا ہونے والا ہے آگے چل کے دونوں ممالک پہ؟ دیکھیں ملیحہ, یہ ایئر اسٹرائک ایک ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان کا ایک تجارتی وفد بھی کابل میں ہے, اور صادق خان جو سفیر تھے پاکستان کے وہ مذاکرات کرے. اسی دن مولوی امیر متقی جو افغان وزیر خارجہ ہیں طالبان گورنمنٹ کے, ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور سراج الدین حقانی سے بھی. لیکن اہم ترین ملاقات جو ہے وہ سراج الدین حقانی کی ہے, کیونکہ یہ جو سٹرائک ہوا ہے, ایئر سٹرائک ہوا ہے, یہ جو ہمارے جو صدرن بیلٹ ہے پختونخوا کا, شمالی جنوبی وزیرستان بنو, اس سے ملحقہ جو افغان ریاستیں ہیں, پکتیکا خوست, تو یہ ہوئے تو پکتیکا میں ہے, برمل ایک ڈسٹرکٹ ہے ان کا, وہاں پر. اور یہاں پر دونوں اطراف حقانی نیٹ ورک بہت مضبوط ہے, ان کے بڑے بڑے مدارس بھی ہیں. ادھر پاکستان میں بھی وزیرستان سائڈ پہ, اور ادھر بھی پکتیکا خوست میں اس سائڈ پہ بھی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ سراج الدین حقانی سے ملاقات بہت اہم. دوسری بات یہ ہے کہ غالباً 2017 میں ایک معاہدہ سائن ہوا تھا ازبکستان پاکستان افغانستان ریلوے ٹریک کا, اور یہ $5 ارب سے بڑا منصوبہ ہے. اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی بنی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے, لیکن یہ ریزرویشنز تھے کہ یہ جو افغانستان کا ایسٹرن بیلٹ ہے اور پختونخوا سائڈ سے جو ہمارا صدرن بیلٹ ہے, یہ پرسکون نہیں ہے, اور یہاں سے فی الحال بہت سارے مشکلات ہیں. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ ابھی جو حملہ ہوا تھا جس میں 16 فوجی شہید کر دیے گئے تھے, تو پھر آرمی چیف نے بھی وہاں کا دورہ کیا, کور کمانڈر نے بھی کیا, اور ظاہر ہے کہ جب اس لیول پر دورہ ہوتا ہے تو پھر جواب بھی دیا جاتا ہے. تو جواب دیا گیا, گو کہ اس پہ طالبان حکومت کا رد عمل سامنے آیا ہے کہ ہمارے ملک میں مداخلت اور یہ اس طرح کے. لیکن ایک تو ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے افغان حکومت کی کہ وہ پاکستان کو جواب دے سکے, کیونکہ ایئر ڈیفنس تو ان کا ہے ہی نہیں سرے سے. اب طالبان یعنی طالبان حکومت تو نہیں, لیکن ٹی ٹی پی والے
جن کے خلاف یہ اسٹرائک ہوا ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی شرارت کریں گے, کوشش کریں گے کہ کریں, تو پاکستان کو بہرحال الرٹ رہنا پڑے گا. چلیں, کیونکہ ظاہر ہے مطلب اچھا اس حملے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس حملے میں کچھ انتہائی اہم ترین کمانڈرز مارے گئے ہیں, جس میں ایک شیرزمان مخلص یار ہیں. شیرزمان مخلص یار وہ تھے جو سینٹرل پختونخوا میں یعنی پشاور اور آس پاس جو واقعات ہوتے تھے اس کا سارا منصوبہ یہ بناتے رہتے تھے. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو پولیس لائن مسجد میں دھماکہ کیا گیا تھا اور اس میں 100 کے قریب تقریباً پولیس والے شہید ہو گئے تھے, بہت بڑا حادثہ تھا, تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ مخلص یار تھے. اچھا, اور خیبر ایجنسی کے کچھ واقعات کے پیچھے دوسرے ابو حمزہ ہیں. یہ جو صدرن بیلٹ میں بنو, شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, یہاں جو واقعات ہوتے تھے تو یہ اس کے کنٹرول میں زیادہ تر ہوتے تھے. ایک اس میں شعیب اقبال چیمہ جن کا اپنا نام غالباً منیب جٹ تھا, چودھری منیب جٹ, وہ بیسیکلی جو دہشت گردوں کا میڈیا نیٹ ورک تھا عمر میڈیا, وہ اس کے انچارج تھے, وہ چلاتے تھے. تو اس سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے ان کا, پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ جو سینٹرل بیلٹ میں حملے ہوتے تھے یا جو صدرن بیلٹ میں حملے ہوتے تھے, ایک تو اس کے وہ جو بڑے کردار تھے اس کے, ایک تو ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. دوسری بات یہ کہ میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا دہشت گردوں کے خلاف, تو اس کو بھی بہت حد تک توڑ دیا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کو الرٹ رہنا پڑے گا. بالکل ظاہر ہے, کیونکہ اگر ان کے اتنے بڑے بڑے اور اتنے خاص لوگ جو ہیں وہ اگر نہیں رہے اس کی وجہ سے, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھیں گے نا, وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ریئیکٹ کریں گے فور شور. ٹھیک ہو گیا, چلیں. سو بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا, کیونکہ آج جو ہے وہ یہ 2 ہی چیزیں تھیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ تھیں, اور ہم نے کہا کہ آج ہم ان کو ذرا کوئکلی ڈسکس کر لیتے ہیں. سو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں باقی چیزوں کو بھی ضرور ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا, چلیں, بہت شکریہ. سو ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.